سنو، کیا تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ تمہارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں؟ دعا کرتے ہو مگر جواب نہیں آتا، راستے دیکھتے ہو مگر کہیں روشنی نظر نہیں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر ہاں تو یہ سن لو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کی انتہا تک لے آتا ہے تو یہ صرف ایک آزمائش نہیں ہوتی، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کچھ خاص لکھ چکا ہے، مگر وہ تمہیں پہلے تیار کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف مشکلات کو سہنے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان صبر کی آخری حد تک پہنچتا ہے تو وہ ایک نئے دروازے کے قریب ہوتا ہے، وہ دروازہ جس کے پیچھے صرف رحمت، سکون اور خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں توڑ دیا گیا ہے، نہیں، تمہیں توڑا نہیں گیا، تمہیں نیا بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اسے صبر کی انتہا تک لے جا کر آزماتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم واقعی اس مقام کے قابل ہو یا نہیں۔ اگر تم اس وقت اپنی زندگی کے سب سے مشکل لمحے میں ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب ہمت جواب دے رہی ہے، تو رک جاؤ، یہی وہ لمحہ ہے جہاں کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ جو لوگ صبر کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کے فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ سنو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی انتہا تک لے آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں ایک بڑی تبدیلی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان سب کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آیا جب انہیں لگا کہ سب ختم ہو چکا ہے، کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد سب سے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور اے نبی، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ آیا ہم صبر کرتے ہیں یا شکایت، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم اللہ سے بار بار مانگتے ہیں مگر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جس کے لیے ہم راتوں کو جاگ کر دعا کرتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے صبر سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ جب تم صبر کی انتہا پر پہنچ جاؤ، جب تمہارے پاس ہار ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد دروازے پر کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، اس وقت بھی شکوہ نہ کرو، بلکہ اس کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب تمہاری برداشت ختم ہونے لگتی ہے تو تمہیں اندر سے ایک نئی طاقت ملتی ہے؟ یہ طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ بس یعقوب نے صبر جمیل اختیار کیا اور کہا کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اس پر جو تم بیان کرتے ہو یہ ہے حقیقی صبر، وہ صبر جس میں شکوہ نہیں ہوتا، وہ صبر جس میں دل میں اللہ پر مکمل یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بڑی حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں کسی آزمائش سے گزر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم صبر کی آخری حد پر پہنچ چکے ہو، تو سن لو، تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ جب اللہ صبر کرواتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں تھکانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تمہیں طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد تمہیں سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں اس مقام تک پہنچانا ہوتا ہے جہاں تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے کہ تم کتنی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہو۔ کبھی کبھی ہم دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ ہمیں ایک بڑی کامیابی کے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب تم نے صبر کی آخری حد تک پہنچ کر بھی اللہ سے امید نہیں توڑی، جب تم نے ہر تکلیف سہنے کے باوجود
اپنے دل کو اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہونے دیا تو اب تم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو چکے ہو، اور اب وہ وقت قریب ہے جب اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو وہ اس آزمائش کو ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجتا۔ آزمائش کے بعد انعام عطا ہوتا ہے، اور صبر کے بعد اللہ کی رحمت دروازے پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات جب تمہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، تبھی اچانک کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو تمہاری زندگی بدل دیتی ہے؟ کبھی کسی نے تمہاری مدد کی، کبھی کوئی ایسا موقع آیا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی تمہیں تمہاری دعاؤں سے زیادہ کچھ عطا کر دیا گیا۔ یہ سب اسی صبر کا نتیجہ ہوتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے سالوں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر کیا، اور آخر میں وہی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور اپنے والد کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ ایوب علیہ السلام نے سالوں بیماری میں صبر کیا، اور اللہ نے نہ صرف انہیں صحت دی بلکہ پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی، مگر اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں سب سے بلند مقام پر پہنچایا۔ یہ سب کیا تھا صبر کا انعام۔ یہی تو اصل راز ہے۔ جب تمہارا صبر مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تمہیں اتنا نوازتا ہے کہ تم خود حیران رہ جاتے ہو۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ مقام کیسے پایا، تمہیں کیسے اتنی عزت ملی، تمہاری زندگی میں اچانک کیسے تبدیلی آ گئی، اور تم بس یہی کہہ سکتے ہو یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اگر تم کسی ایسی جگہ ہو جہاں تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، تو یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ تمہیں جو کچھ چاہیے وہ تمہارے رب کے خزانے میں پہلے سے رکھا ہوا ہے، بس وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ تمہیں عطا کر دے۔ یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں اس دعا سے بھی بہتر کچھ دینے کی تیاری کر رہا ہے، اور سنو، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے سوچا بھی نہ تھا، انشاءاللہ۔